مولانا روم کے دیس میں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا روم کے دیس میں۔ برسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر۔ یہ جو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ غازی عثمان جو ہیں وہ مراد ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی۔ اس اسلامی ریاست نے پھیلنا شروع کیا، اور یہ جو پھیلنا تھا اس خواب کی تعبیر تھا، جو خواب غازی عثمان نے دیکھا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور اس درخت کی بہت ساری شاخیں بن جاتی ہیں، اور جب اس خواب کی تعبیر وہ اپنے مرشد شیخ ادیب علی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ایک سلطنت کی بنیاد ڈالو گے، جو سلطنت دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ سلطنت اسلام کی آبیاری کرے گی۔ تو غازی عثمان کے مقبرے پر جاتے ہوئے یقینی طور پر ہمارے خوشی کے جذبات تھے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے کہ جنہوں نے ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھی، اور بہت سارے خیر کے کاموں کی ابتدا جنہوں نے کی، اور بہت سارے نیک کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب انہیں ملتا رہے گا قیامت تک۔ اور آج بھی ان کے مقبرے کا کیا عالم ہے۔ مقبرے کے اندر ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 24 گھنٹے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے بندہ، لیکن وہاں تلاوت موقوف نہیں ہوتی، نمازوں کے ٹائم پہ موقوف ہوتی ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے تک جن کے مزار پر کوئی کیسٹ نہیں چل رہی، بلکہ ایک قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک پروٹوکول ہوتا ہے مختلف ان شخصیات پر جو ملک کے بانی ہوتے ہیں، جیسا کہ جناح صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر اقبال ہو گئے، تو یہاں پہرے دار کھڑے رہتے ہیں اور بدلیاں ہوتی ہیں، پریڈ ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر ہمیں غازی عثمان کے مقبرے پر نظر آیا۔ بہت اونچی جگہ پر یہ مقبرہ بنایا گیا ہے اور شہر اس کے نیچے بہت نیچے نظر آتا ہے۔ یہیں قریبی واقع ان کے جو بیٹے تھے غازی اور خان، جسے وہاں پر عام لوگ اورحان خان کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آج کل جو ان کی زبان ہے اس میں خان ہی پڑھتے، تو ان کا مقبرہ بھی قریب ہی ہے، وہاں بھی ہم نے جا کر فاتحہ پڑھی۔ مولانا روم کے دیس میں جناب پہنچ چکا ہوں برسا میں، اور برسا جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے۔ عثمان غازی کے مزار پر موجود ہوں۔ ایک قلعے پر یہ مزار واقع ہے، دیکھیے اس سے شہر کتنا نیچے نظر آ رہا ہے۔ قلعے پر ایک مزار واقع ہے، اور یہ ایک ٹاور بنایا گیا ہے غازی عثمان، جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام ہو، ان کی خدمات کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس سلطنت کے قیام کے لیے مساعی کی، جس ریاست کو انہوں نے قائم کیا۔ حضرت ادیب علی جو ان کے مرشد تھے، انہوں نے جو ان کی تربیت کی، وہ مؤسس مانوی کہلاتے ہیں، وہ مؤسس مانوی، جو انہوں نے آبیاری کی۔ جو علاؤالدین بادشاہ تھے، کنیا ان کا مرکز تھا علاؤالدین کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا مضبوط ہوا، اور ان سے انہوں نے سرپرستی کرنا شروع کی، کچھ جاگیریں ان کو عطا کی، اور یہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں یہاں پر، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، درجات کی بلندی، مغفرت کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور جو بھی زائر قبر پر آتے ہیں وہ یہی چیزیں لے کر آتے ہیں، چونکہ یہ جہاد کرتے رہے ہیں، غازیوں میں سے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ کے ان کا ایک مقام ہوگا، اور ان کی خدمات ہیں۔ بہرحال کتنا عظیم انہوں نے مرتبہ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس طرح کے مرد آہن، مرد مجاہد اس امت مسلمہ میں پیدا ہوتے رہیں جو دینی غیرت، دینی حمیت، دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا جانتے ہوں، خدمت اسلام کریں، اور لوگ انہیں اسی طرح یاد کریں کہ انہوں نے دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی بہتری کے لیے اور اسلامی ریاستوں کو پھیلانے کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں برسا شہر میں جانے کی تو بہت ساری جگہیں تھیں، کچھ اکابر کے بھی مزارات تھے، وہاں ایک قدیم مسجد ہے، وہاں ہمیں بتایا گیا کہ بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ کتب سے کم نہیں ہوں گے، ہمیں افسوس ہے کہ ہم وہاں بھی نہیں جا سکے۔ برسا شہر میں ہماری اگلی منزل تھی حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار۔ آپ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں ترکی کا یعنی جو سب سے پہلا دارالخلافہ تھا سلطنت عثمانیہ، سلطان عثمان نے جو ترکی کی بنیاد رکھی اور سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد رکھی، تو سب سے پہلا جو شہر فتح ہوا تھا وہ تھا بورسا۔ اس کو عربی زبان میں بروسا کہتے ہیں اور عام بول چال کے اندر بورسا اس کو کہتے ہیں۔ انتہائی پرفضا مقام ہے، خوبصورت شہر ہے یہ، اور یہیں پر سلطان عثمان غازی کی اور ان کے بیٹے اورحان غازی کی قبر بھی ہے اور مزار بھی وہاں پر موجود ہے ان کا۔ لیکن یہ جو مقام ہے بورسا کا یا بورسا کا یا بروسا کا، یہ انتہائی بابرکت مقام بھی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف لے کر آئے، اور یہاں ایک مسجد موجود ہے جس کو مسجد خضر کہتے ہیں، یعنی وہ مسجد کہ وہاں کے رہنے والوں کا یہ اعتقاد اور نظریہ ہے کہ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، تو وہ وہاں پر باقاعدہ مسجد کے اندر لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والے کوئی بھی اجنبی آئے گا اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس کے سیدھے ہاتھ کو دبا کے دیکھیں گے انگوٹھے کو کہ اس میں ہڈی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر جو ہے وہ ہڈی نہیں ہے، تو مشہور ہے ان کے حوالے سے وہاں پر۔ اور اسی بورسا شہر کے اندر ایک عظیم ہستی سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور یہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر روح البیان۔ آپ سلسلہ خلوتیہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور یہ وہ سلسلہ تھا کہ جس میں خلوت نشینی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی تھی۔ بورسا کے اندر ایک قبرستان کے اندر آپ کا مزار ہے، چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، اور ان کے مزار کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے فیوز و برکات نصیب فرمائے، اور ان کے مزارات کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی اعتقاد کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسا شہر میں موجود ہوں، اور برسا شہر کی ایک پہچان تو عثمان غازی ہیں، ارطغرل غازی کے والد، ان کا مزار ہے، اور ان کے بیٹے اورحان غازی کا مزار ہے، اور دوسری جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مفسر قرآن صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے۔ یہ وہ مزار پاک ہے، اللہ اکبر۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ پاک و ہند میں بہت مقبول ہے، اور اپنی تفسیر کے اندر یہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی بھی لکھتے ہیں۔ آج سے 300 سال پہلے یہ گزرے ہیں، اور سن وفات لکھا ہوا ہے 1137 سن ہجری۔ اور ان کی جو تفسیر ہے روح البیان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خاص اس سے استفادہ کیا ہے، اور حضرت فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے، کیونکہ اس میں فارسی بھی تھی عربی کے ساتھ ساتھ۔ اس تفسیر کے خلاصے بھی ہوئے ہیں، ترکی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے خلاصہ کیا، لیکن اس خلاصے کے اندر
علماء اہل سنت کو اطمینان نہیں ہے، وہ خلاصے میں کچھ پرابلمز ہیں۔ تو یہ عالم قرآن، معرفت روحانیت کے منبع، بعض علماء نے ان کو 11ویں صدی کا مجدد بھی کہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 11ویں صدی کے مجدد بھی شمار کیے گئے ہیں، اور ان کی کتاب میں جو تصوف کے نکات ہیں وہ دیگر تفاسیر کو ممتاز بناتی ہے۔ ان کی تفسیر جو ہے اس میں معصور بھی ہے، تفسیر اشاری بھی ہے، اور بہت سارے جو ہے علم و حکمت کے پہلو ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اس کا بھرپور دفاع ان کی تفسیر میں ملتا ہے۔ علماء جگہ جگہ پر ان کا حوالہ دے کر اپنے کلام کو مؤید فرماتے ہیں۔ یہ مفسر، یہ محقق، یہ فقیہ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے واسطے، ان کے طفیل ہمیں بھی فہم قرآن عطا فرمائے، ہمارے بھی سینوں کو منور فرمائے، ہم پر بھی جو بند عقدے ہیں وہ منکشف فرمائے، علم و عرفان میں، روحانیت میں ہمارے لیے بھی راستے کشادہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی حبیب علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، قرآن کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور جتنے بھی علماء نے حدیث کی خدمت کی ہے، فقہ کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، سب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کے مقام میں، مرتبے میں، شان میں، عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام کا ساتھ سب کو نصیب ہو۔ اور اس قبرستان میں اور بھی قبریں ہیں، چھوٹا سا قبرستان ہے، پیچھے مسجد میں کام بھی چل رہا ہے۔ یہ ان کی زوجہ کا مزار ہے، عائشہ خاتون، یہ ان کا مزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ اور علماء ہیں، شاید ان کے پوتے ہوں، یہ ان کا مزار ہے۔ کچھ اور قبریں ہیں یہاں جو ہے۔ قبروں پر یہ گول پلر لگانے کا عرف ہے، گول پلر لگا کے پھر اس پر لکھا جاتا ہے، بڑا حسین ایک کام ہوتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں آگے جانا ہے، دل تو چاہ رہا ہے یہاں کھڑے رہیں، برکات نصیب ہوتی رہیں، لیکن آگے کا سفر ہے۔ مولانا روم کے دیس میں برسا شہر سے آگے ہی مطلب کچھ اس طرح کا منظر ہے جیسا کہ آپ اسلام آباد گئے ہیں اور مری جانے کے لیے آپ کو اور اوپر چڑھنا پڑے گا۔ یہاں سے 30-35 کلومیٹر دور برف پوش پہاڑیاں آ جاتی ہیں، تو وہاں بھی ہمارا جانا ہوا، اور وہ زندگی بھی ہم نے لوگوں کی دیکھی کہ وہاں کس طرح رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کا یہ جو ایک حسین پہلو ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہوئے ہم واپس استنبول کی طرف پلٹے۔ آج ہم بڑی صبح سویرے اٹھ چکے تھے، تقریباً کوئی 4-5 بجے ہم جاگ چکے تھے، اور لاہور کے رہنے والے سوچ رہے ہوں گے 4-5 بجے جاگنا کون سا کمال ہے، ہم تو اس وقت اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں۔ استنبول میں ان دنوں میں کچھ 8:15 بجے سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی 8:15 بجے تک آپ فجر پڑھ سکتے تھے۔ تو اب وہاں کے تناظر میں اتنی جلدی جاگنا آپ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا عجیب ہوگا۔ آج ہم جلدی اس لیے جاگے کہ ہمیں صبح سویرے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ 8:10 پر ہماری فلائٹ تھی دیار بکر شہر کے لیے۔ استنبول میں اس وقت 2 بڑے ایئرپورٹ ہیں، ہمیں جانا تھا سبیہ ایئرپورٹ سے۔ عام طور پر لوگ آج کل اس ایئرپورٹ سے نہیں جاتے، تھوڑا سا شہر سے دور پڑ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے فلائٹ اچانک بک کروائی تھیں، اچانک سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بک نہیں کروائی تھیں، کہ ہمیں خدشہ تھا کسی کا ٹیسٹ اگر کرونا کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو اس لیے وہاں پہنچ کر ہی 2 دن پہلے ہم نے فلائٹ بک کرائی، یا 1 دن پہلے بک کرائی۔ تو فرق بڑا آ رہا تھا، جو نزدیکی ایئرپورٹ تھا وہاں کوئی 5000 سے اوپر کی فلائٹ تھی، اور جو سبیہ ایئرپورٹ تھا وہاں سے جو فلائٹ تھی وہ تقریباً 4500 روپے کی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر، کراچی سے اسلام آباد اتنا دور سفر، لیکن یک طرفہ کرایہ 4500 روپے پاکستانی۔ یہاں تو تقریباً جو ہے 9000 روپے تک کرایہ شروع ہوتا ہے، اور فلائٹ کا وقت قریب آتا جائے تو مزید جو ہے مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کا یہ سفر تھا، اور ہم صبح سویرے جو ہے دیار بکر شہر پہنچ گئے۔ دیار بکر شہر بہت ٹھنڈا شہر تھا، اور جگہ جگہ ہمیں برف پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پر ایک مقامی مدرسے کے محتمم مولانا غلام رسول صاحب نے ہمیں ریسیو کیا، وہ اپنی گاڑیاں لے کر آئے ہوئے تھے، اور ہم ان کے مدرسے میں پہنچے۔
ناشتے کا ایک بہترین اہتمام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہوا تھا، جس ناشتے میں نہ سالن تھا، نہ چنے تھے، نہ پراٹھے تھے، بلکہ خالص ایک ٹرکش ناشتہ تھا جس میں مختلف اقسام کے پنیر، مکھن، دہی اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور روٹی بھی تھی۔ لیکن جو چیز ہم عام طور پر کھاتے ہیں، انڈے آملیٹ اور فلاں ایسی چیزیں، سالن، چنے، پائے، ایسی کوئی چیز ناشتے میں موجود نہیں تھی، لیکن بڑا لذیذ ناشتہ تھا اور بڑی ہمیں خوشی ہوئی وہ ناشتہ کر کے۔ ہمارا قیام اسی مدرسے میں رہا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، اگرچہ کہ رات کو آرام کم ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اس دن کو مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑیاں جو ہے وہ آ گئیں۔ ان گاڑیوں میں چل کر ہم دیار بکر شہر کی طرف چل پڑے۔ دیار بکر شہر ایک بڑا قدیم شہر ہے، مولانا روم کے دیس میں، اور کسی زمانے میں یہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دیار بکر جو ہے، یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دیار بکر شہر میں 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا آنا ثابت ہے۔ دیار بکر شہر علماء اور محدثین کا شہر ہے۔ بہت سارے علماء جن کے نام کے آگے بکری لگتا ہے وہ اس شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ دیار بکر شہر کے اندر 27 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات موجود ہیں۔ یہ مزارات ایک قلعے میں واقع ہیں۔ یہ وہ قلعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے تو یہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لوگ تھے اس وقت نصارہ وغیرہ، وہ اس قلعے میں محصور ہو کر آپ کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے پر حملہ کیا اور ایک جانب سے آپ اس قلعے میں داخل ہوئے۔ وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی کہ جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا اور پھر قلعے میں داخل ہوئے۔ آپ کے 27 جو رفقائے سفر تھے، جو تمام کے تمام صحابہ کرام تھے، اور یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ سامنے ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کے سامنے بھی ایک مسجد ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہاں کے ٹھہرے تھے اور اس قلعے کا جائزہ لیا تھا۔ 5000 سال پرانا قلعہ ہے۔ اس قلعے کا جائزہ لیا تھا، کہاں سے ان کو راستہ ملے۔ پھر ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود جنگ لڑ رہے تھے، ایک جگہ سے ان کو راستہ ملا، وہاں سے مسلمان داخل ہوئے اور معرکہ جو ہے وہ گرم ہوا، قتال جو ہے شروع ہوا، اور یہ 27 صحابہ کرام علیہ رضوان اسی موقع پر شہید ہوئے تھے۔ اور پھر 500 صحابہ یہاں رہے اس کی حفاظت کے لیے، باقی آگے چلے گئے اور وہ یہاں مستقل رہے، یہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے یہاں کی عظمت نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ ان 27 صحابہ میں سے ایک آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان 27 حضرات کے مزارات جو ہیں آج بھی موجود ہیں۔ وہ قلعہ آج بھی موجود ہے اور اس قلعے کے اندر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے اندر یعنی مسجد کے برابر میں یہ مزارات ہیں، اور ایک تہ خانے میں مزارات ہیں۔ اوپر صندوق نکال دیے گئے ہیں۔ کرونا نہ ہوتا تو نیچے جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن کرونا کے پیش نظر وہاں کے تقریباً مزارات جو ہیں وزارت اوقاف کے انڈر میں آتے ہیں۔ وزارت اوقاف کو وہاں دیانہ کہتے ہیں۔ تو کرونا کے پیش نظر اندر داخلہ ممنوع تھا۔ ہم نے باہر کھڑے ہو کر تاج وہاں نکلے ہوئے تھے، فاتحہ پڑھی، ان حضرات قدسیہ کی جو خدمات تھیں ان کو یاد کیا، کس طریقے سے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلامی ریاستوں کے پھیلاؤ کے لیے یہ حضرات قدسیہ مدینہ منورہ سے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے باہر نکلے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے مزارات پر پہنچ کر کتنا لطف کا سما ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں، اس قلعے سے رخصت ہونے کے بعد ہم اس شہر کی سب سے قدیم مسجد میں پہنچے، اور شہر میں جو بھی سب سے قدیم مسجد ہوتی ہے اسے اولو جامع کہتے ہیں۔ جامع ایک تلفظ ہے، میرے خیال میں یہ لفظ جامع ہوگا۔ تو بڑی قدیم مسجد تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اس مسجد کا تعلق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جا ملتا ہے۔ مختلف عبادت خانوں میں تبدیل ہوتی رہی۔ یہ یہودیوں کا مرکز رہی ایک زمانے میں، کنیسہ رہی، پھر جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا مسلمانوں نے اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی حضرت مولانا خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
آنا بھی ثابت ہے، یہ ہمارے جو میزبان تھے وہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا۔ اور اس مسجد کے اندر بھی ہم نے ایک شمسی گھڑی لگی ہوئی دیکھی۔ یہ مسجد جو ہے بڑی قدیم مسجد تھی۔ یہ دیکھیے، یہ فاتح مسجد میں ہم گئے تھے تو سایہ نہیں تھا۔ یہ قلعہ جو کھڑا ہوا ہے اب اس سے ڈبل ہونے والا ہے، یہ سورج کی گھڑی کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیے سایہ یہ آ رہا ہے، یہ اس کے قد سے زیادہ ہونے والا ہے۔ جب یہ اس کے قد سے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے گا تو حنفی مذہب کے مطابق ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا۔ جو شافعی مذہب ہے اور صاحبین کا مذہب ہے، یہ سایہ 1 مثل تک جب تک رہے گا ظہر کا وقت رہے گا۔ اب شافعی مذہب میں وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ نشان بڑا ہے، حنفی مذہب میں باقی ہے۔ اگلے دن ہماری عرفہ کی جانب روانگی تھی، لیکن روانگی سے پہلے ہمارے میزبان نے فون کیا مفتی دیار بکر کو اور ہمیں بتایا کہ بہت ہی صوفی اور نیک طبیعت کے حامل ہیں، ان سے آپ ضرور ملیں۔ تو ہماری بھی خوش قسمتی تھی کہ ہم اس شہر کے سب سے بڑے مفتی سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ بہت اچھی ملاقات رہی، تصوف کی بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں۔ انہوں نے مجھ سے مولانا عبداللہ دہلوی کے بارے میں پوچھا۔ مولانا عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ مولانا خالد نقشبندی کے شیخ ہیں، جو کہ پورے ترک کے اندر سلسلہ نقشبند کو پھیلانے والے ہیں۔ اب صحیح بات تو یہ ہے کہ مولانا عبداللہ دہلوی کا نام میں نے نہیں سنا ہوا تھا۔ میں نے معلومات کی تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ہمارے جو ایریاز ہیں یہاں پر غلام علی دہلوی کے نام سے وہ مشہور ہیں، لیکن اصل نام ان کا عبداللہ دہلوی تھا، تو باہر کی دنیا میں وہ عبداللہ دہلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو حضرت مظہر جانے جانا کہ یہ خلیفہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے کہ شیخ خالد نقشبندی کو یہ بشارت ملی کہ تمہارا روحانی رزق یہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ سفر کرتے ہوئے ایران کے راستے اور پھر افغانستان کے راستے لاہور پہنچتے ہیں اور پھر دہلی پہنچتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ شاہجہاں پہنچے۔ اب میں نے کہا شاہجہاں میں تو اس نام کے کوئی بزرگ نہیں ہے، ملتان کے قریب چھوٹی سی بستی ہے۔ پھر میں نے ایک محقق سے فون پر بات کی، ان کا نمبر تلاش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں شاہجہاں جو ہے وہ کیپٹل کو کہتے ہیں، جہاں بادشاہ رہتا ہو۔ تو دہلی مراد ہے یہاں پر شاہجہاں سے، جو آپ نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے، لیکن اس سے مراد دہلی ہے۔ تو سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ وہ بھی۔ تو بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، وہاں ترکی میں کیا معمولات ہیں، یہاں کیا معمولات ہیں، اس پر تبادلہ خیال ہوتا رہا، فقہی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی۔
انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مفتی احسان صاحب نے ان کی فرمائش پر نعت پڑھی۔ یوں ملاقات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت عزت، بہت تکریم سے انہوں نے ہمیں نوازا اور اجازت چاہتے ہوئے ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ دیار بکر سے کچھ 60-65 کلومیٹر دور ہی دو انبیاء علیہ السلام سے منسوب مزار ہیں، وہاں بھی ہمارا جانا ہوا اور اس کی تفصیل سن سکیں گے آپ اگلی قسط میں، تو دیکھنا نہ بھولیے گا مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں